اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو آملہ کے نام، پہچان، مقام پیدائش، فائدے اور اس کا صحیح استعمال کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل ہربل سیکرٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا، ایک بار پھر نئی جڑی بوٹی کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ہربل سیکرٹ پر تمام دیکھنے والے ویورز کو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے آملہ کے بارے میں۔ یوں تو آملہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آملہ کے ناموں کی۔ تو ہندی میں آملہ، ایرانی میں آملہ، سنسکرت میں دھاتری پھل یا امر پھل اور آملک، سندھی میں آمرا، گجراتی میں امبلا، فارسی میں آملج۔ مزاج کی بات کی جائے تو سرد پہلے درجے میں اور خشک دوسرے درجے میں۔ ذائقہ کی بات کی جائے تو ذائقہ پہلے کھٹا اور کسیلا ہوتا ہے لیکن بعد میں میٹھا لگتا ہے۔ اب بات کر لی جائے مقام پیدائش کی تو آملہ کا درخت بر صغیر کے تمام گرم تر علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ کوہ ہمالیہ کے دامن میں جموں سے مشرق کی طرف اور سری لنکا تک تقریباً ہر جگہ ہی پایا جاتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں یہ درخت زمانہ قدیم سے جانا پہچانا جاتا ہے اور آیورویدک میں اس کا نام بہت بلند ہے۔ اب بات کی جائے ماہیت یعنی پہچان کی تو آملہ کا درخت درمیانہ قد کا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پتے خزاں میں جھڑ جاتے ہیں۔ اس کی چھال تقریباً 1 سے 3 انچ موٹی اور رنگ دار ہوتی ہے۔ چھال کی اندرونی طرف سرخی ہوتی ہے یعنی سرخ رنگ کی۔ آملہ کی لکڑی سخت اور سرخ ہوتی ہے۔ آملہ کا درخت چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ آملہ کا پھل کاغذی کی طرح چھوٹے بڑے لیکن گول، جو کہ قدرتی طور پر 6 پھنکوں میں ہوتے ہیں۔ پھل کا چھلکا پتلا ہوتا ہے۔ اس کا پھل سنہری مائل زرد رنگ کا ہوتا ہے جو گچھوں کی صورت میں درخت سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا پھل گول گول بیر کی شکل کا ہوتا ہے لیکن بیر سے بڑا، جس کو توڑنے پر اندر سے 3 خانے دکھائی دیتے ہیں اور ہر ایک خانے میں 2 بیج ہوتے ہیں۔ آملہ کا پھل اگست اور ستمبر میں سبز اور پھر نومبر سے جنوری تک زرد یا سرخی مائل زرد ہو جاتا ہے۔ اس کا پھل کا وزن تقریباً 25 گرام کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ بڑا آملہ مربع جات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ چھوٹا آملہ ادویات کے لیے خشک کر کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ افعال و خواص کے بارے میں بات کی جائے تو مکوی، اعضائے رئیسہ، مکوی معدہ، مسکن درد، مصفہ خون، مکوی چشم، مکوی وسودا، قابض خفیف اور بعض بیماریوں کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ آملہ کا تازہ رس تازگی بخش، پیشاب آور اور ملین اور دل کو طاقت دیتا ہے۔ آملہ کا تازہ رس شہد اور ہلدی کے ساتھ کینسر جیسے مہلک امراض میں فائدہ دیتا ہے اور یہی نسخہ شوگر کے مریض کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ حافظہ اور دماغ کو تیز کرتا ہے، قوت بصارت کو طاقت دیتا ہے، کمزور معدے کو طاقت دیتا ہے، سفرہ اور بلڈ پریشر کو اعتدال تسکین دینے کے علاوہ پیاس بجھاتا ہے اور دستوں کو روکنے کے لیے بھی مفید ہے۔ آملہ کا پانی تیار کر کے تقویت چشم کے لیے آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ آملہ کو پانی میں ابال کر بال دھونے سے لمبے، چمکدار اور نرم و ملائم، خوبصورت اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ وٹامن سی آملہ میں کثرت سے پایا جاتا ہے جو کہ دل و دماغ اور پٹھوں کے لیے طاقت دیتا ہے۔ آملہ ترش تیزابی ہونے کی وجہ سے بھوک بہت پیدا کرتا ہے لیکن آنتوں پر اس کا خاص اثر نہیں ہوتا۔ اگر نیم کے پتوں کے ساتھ آملہ کو ملا کر کھایا جائے تو یہ مصفہ خون ہے۔ آملہ کا تیل کا مسلسل استعمال بالوں کو مضبوط، گھنا، لمبا، چمکدار اور نرم و ملائم بناتا ہے۔ آملہ کا مربع بھی بنایا جاتا ہے جو بالوں کو جلدی سفید نہیں ہونے دیتا اور جسم کو جوان بنائے رکھتا ہے۔ آملہ میں قوت مدافعت بڑھانے کی خاصیت ہے۔ دل و دماغ، جگر، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ جوڑوں کے درد، کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ آملہ اور بھی بہت سی خصوصیات کا حامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔